ظفر خان سپاری کی وہ پہلی ویڈیو وائرل ہوئی جب میڈیا نہیں تھا، جب سے فائرنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جس طرح فائرنگ کر کے ایک کلپ وائرل ہوتا ہے، چین گلے میں ڈال کر ایک ظفر سپاری بنتا ہے. آج کل کی یوتھ کو آپ میسج دیں گے کہ یہ سب کچھ کر کے آپ وائرل ہو جائیں؟ چیز غلط ہے. جب مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس ٹائم میں چھوٹا تھا، میں کیوں بچوں کو غلط چیز سکھاؤں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظفر خان سپاری کسی بزنس میں بھی انوالو نظر نہیں آتے، لگژری لائف سٹائل بھی ہے، ماشاءاللہ اتنا بڑا فارم بھی ہے نایاب. آپ کا سورس آف انکم پرسنلی کیا ہے؟ فاروق بھائی ہیں، فرق ہوگر صاحب کا ذکر ہو رہا ہے. بھائی ہیں میرے ماشاءاللہ. بچپن کے، ان کے والد صاحب اور ان کے بھی بٹھے تھے پہلے، ہمارے بھی بٹھے تھے. ظفر سپاری اور فرق ہوگر کو ملایا جائے تو کیا بنتا ہے؟ اور آپ کی دوستوں کو ڈیفائن کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے. اللہ بد نظر سے بچائیں. اللہ غصے کے بہت تیز تھے یا ہیں؟ وہ تھے بھی ہیں بھی. ابھی بھی ہے. آپ ابھی ڈر رہے ہیں بات کرتے ہوئے ان کے نام پہ. ذیشان خان روکنی صاحب سنگر میاں والی سے، یہ ان کے گھر کا بچہ ہے. کیا بات، بہت نایاب ہے. نیاب کیا انہوں نے ایسے، یہ کوئی ان کا مرغی بھی لوگ نہیں دیتے، اچھا. انڈا بھی نہیں دیتے. رجب بٹ نے کہا تھا کہ وہ جو کلپ شلپ آئے تھے، رجب میرا بھائی ہے، اللہ ان کو زندگی دے، اللہ اس کو مشکل آسان کرے. بڑا ڈرایا دھمکایا تو سنا ہے اس نے کہا تھا کہ میں معافی دھمکائے مانگتا وہ اپنے، یہ بات فضول ہے. ہوں. آپ سے اپنے کاروبار کے ریبنس کٹنگ کروا رہے ہیں، ابھی شادیوں بلا رہے ہیں، اور ایک فیم ایسا ہے کہ جس پر فیملی انوالو ہو گئی، گالم گلوچ ہو رہی ہے، آپ کی ذاتیات سے بات ہو رہی ہے، استعمال کرنا میں اس چیز پہ کوئی کمنٹس کرنا نہیں چاہتا ہوں. اور بندے کی اپنی اپنی لائف ہے، اپنے انجوائے کرے لائف کو. میں راہ راست تو بتا سکتے ہیں نا. میں وہ اور بڑے بات ہے، آپ اور کوئی سوال کرنا. اچھا، اسلحہ بھی تمام چلایا آپ نے، شوق پورا کیا اس اسلحہ کا؟ شکر الحمدللہ. 2010 کے بعد نہ فائرنگ کی ہے، صحیح. نہ کبھی ایسی جگہوں پہ گئے. اور میں نے اس راز کو اب یہ راز میں لوگوں تک پہنچے گا، لوگ یہ جیسے 6 سال میں دل میں رکھا ہے، وہی راز میں آپ کو دوں گا. یہ میرا آپ سے بات ہے. اچھا، آپ کے ساتھ اکثر جب آپ ٹور پہ ہوتے ہیں یا وزٹس پہ ہوتے ہیں، آپ ساتھ ویپنز کے ساتھ گارڈ موجود ہوتے ہیں؟ میں نے اپنی لائف میں میں آپ کو بات کرنے ہی نہیں دوں گا. اچھا، آپ کے نام کے ساتھ ظفر سپاری کا لفظ لگا ہوا ہے. سپاری، سپاری کا لفظ آپ کو پتہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ 2015 میں 16 میں میں نے گولڈ اتارا تو لوگوں نے کہا یار رہ گیا آپ کو کوئی، یہ آپ گولڈ کی وجہ سے، یار اس کی وجہ سے تو میں آج ہی ختم کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹی فتماشے کی ایک اور پوڈ کاسٹ ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہراب حبیب. میں کافی عرصے بعد پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، اور اگر میں یہ کہوں کہ جب میرا دل کرتا ہے یا جب میرا خون ولولاتا ہے کوئی ایسی نکی جیسی پرسنالٹی کو دیکھ کر جس کا شہرت دوام اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوتی ہے، لیکن وہ پازیٹیو ہوتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں وہ جو شہرت کے حامل تو ضرور ہیں، لیکن ان کی شہرت جو باعث بدنامی ہے، باعث سے کچھ ایسا جو کنٹروورشل ٹاپک ہوتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مشہور تو ہے لیکن کیا ہے. لیکن آج میرے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہے، آپ نے پرومو میں دیکھ لیا ہوگا، ان کو لوگ محبت سے ظفر خان سپاری کہتے ہیں. اور یہ تب کے فیمس ہے جب فیس بک کئی لوگوں کے پاس، چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس تھی، کم تھا میڈیا کا دور، اس ٹائم سے یہ فیمس ہے. اور آج ان کی سکسیس کا راز کیا ہے؟ دنیا کے کسی ملک میں جاتے ہیں، کسی شہر میں جاتے ہیں، پاکستان میں کسی بھی قصبے میں جاتے ہیں، تو ان کے چاہنے والے، ان کے مداح ان سے پہلے وہاں پر پھول کے بوکے کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے تحفے تحائف لے کر وہاں موجود ہوتے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی سکسیس کا، ان کی محبت کا، لوگوں کے اتنے پیار کا راز کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہے ظفر خان سپاری صاحب. السلام علیکم ظفر بھائی. وعلیکم السلام بھجن، کیسے؟ خیریت سے ٹھیک ہے؟ خیریت سے، شکر الحمدللہ. الحمدللہ. بہت مزہ آیا آج آپ کے فارم پر. آج آپ نے ہمیں کبوتروں کا شوق دکھایا، اس پر بھی میں آؤں گا. آپ کے بیک گراؤنڈ میں ماشاءاللہ بڑے نایاب قیمتی مرغے نظر آ رہے ہیں جو کہ میاں والی کی پہچان ہے، اور اب تو ماشاءاللہ آپ بڑا کریزی شوق کر رہے ہیں، اس پر بھی آئیں گے. لیکن آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، اور آپ کے مداح شائقین آج بھی یہاں پر موجود تھے اور کافی مقدار میں تھے. ظفر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ اکثر سوال آپ سے ہوتا ہوگا، پہلا آج بھی میری پوڈ کاسٹ کا پہلا سوال ہے کہ ظفر خان سے یہ ظفر سپاری کا سفر کتنی جلدی ہوا اور کیوں ہوا، اور آپ کی لائف کا وہ ٹرننگ پوائنٹ کون سا ہے جس نے ظفر خان سے ظفر سپاری آپ کو بنایا؟ یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے. 2000 سے سمجھو، جب سے یہ فیس بک ٹھیک ہے سافٹ ویئر آیا، جی، دوستوں نے کہا یار ظفر خان میرا نام ہے، ویسے آئی ڈی کارڈ پہ بھی جی، وہ میں پٹھان، ماشاءاللہ، میمن برادری سے ہوں. صحیح. تو پھر لوگوں نے کہا یار یہ نام آپ کے ساتھ سوٹ کرتے سپاری. ٹھیک ہے. پھر فیس بک پہ ہم نے یہ لکھ لیا ظفر سپاری، ٹھیک ہے. مزاحیہ. ٹھیک ہے. سمجھو ہمیں کیا پتہ یہ فیس بک کا یہ دور آگے 20-25 سال بعد کیا ہوگا؟ مطلب یہ ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ، دنیا ہی یہی ہے نا اب آج کل. مطلب سافٹ ویئر بہت ساری دنیا ٹک ٹاک پہ یہ، صحیح. تو وہ کرتے کرتے یہ نام ابھی سمجھو اس یہ پہچان بن گئی. صحیح. اب ظفر خان لوگ کم ہی کہتے ہیں، زیادہ لوگ ظفر سپاری کے نام سے بلاتے بھی ہیں، پکارتے بھی. اچھا، آپ کا ایک لگژری لائف سٹائل تھا،
اور اب پہلے میں پھر پیچھے آتا ہوں تھوڑا سا. ظفر خان سپاری کی وہ پہلی ویڈیو وائرل ہوئی جب میڈیا نہیں تھا, جب سے فائرنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, وہ پوائنٹ کون تھا وہ لائف؟ پہلے تھا نا, پہلے یہ شادیوں پہ جانا ایک رواج ہوتا تھا. اچھا, آپ کی پختون برادری میں؟ پختون نہیں, اچھا. پنڈی. پنڈی میں؟ پنڈی میں دوستی لے کے جانی شادی کی, تو یہ ایک رواج ہوتا تھا نا کہ دوڑا لے کے جانی ہے, فائرنگ کرنی ہے, جوڑا لے کے جانا ہے. تو یہ پہلے رواج آتش بازی کرنا, فائرنگ کرنا, یہ ایک ہوتا تھا. صحیح. تو وہ بچپنا تھا. اچھا, اس کا بچپن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جوانی تھی؟ مطلب کچھ بھی کہہ لو. مطلب اس ٹائم سمجھ نہیں تھی. تو ابھی اس چیز کو ہو گئے کوئی 10-15 سال ہو گئے, زیادہ ہو گیا تقریباً. شکر الحمدللہ. 2010 کے بعد نہ فائرنگ کی ہے, نہ کبھی ایسی جگہوں پہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. ہر چیز ٹائم کے ساتھ اچھا لگتا اچھی لگتی ہے. تو وہ ٹائم. ویسے اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی لائف کا وہ ٹرننگ پوائنٹ وہ فائرنگ تھی, تو وہ غلط نہیں ہوگا. آپ کو بنانے والا وہ کلپ ضرور ہے. میرا مشہور لوگ کہتے ہیں گول, یہ نہیں, میرا مشہور ہی میں فائرنگ سے تھا. فائرنگ سے تھا, بالکل ایسا. مطلب دوستی یاری میری, شوق بھی تھا مجھے, تو اللہ نے ایسا دل کالا کر لیا اس شوق سے. اچھا شوق بھی نہیں تھا اس ٹائم کے ساتھ مطابق. اس ٹائم ایک رواج تھا نا شادیوں پہ جانا, فائرنگ کرنا. میڈیا کا دور بھی نہیں تھا نا کہ بندہ اور لگا کے زیادہ, جس نے آج میڈیا میں ہر چیز. ہاں, تو ہم خود بناتے تھے ویڈیو بنا کے, یوٹیوب پہ بھی لگاتے تھے, فیس بک پہ بھی لگاتے تھے, سب کچھ تھا. تو وہ اس ٹائم. ٹھیک ہے. تو ابھی 2010 کے بعد سمجھو ختم کر دیا سب کچھ. کبھی بھی وہ نہ شوق رکھا. لگژری لائف سٹائل میں آپ کی میں سونے کی ایکسٹرا چینیں نظر آتی تھی, آپ کے نام پہ فلمیں تک بنی, اس میں بھی آپ کو گینگسٹر کا رول. 2016-17 میں تبلیغ میں گیا. ماشاءاللہ. اللہ کے راستے میں گیا, اور بہت اچھا راستہ ہے تبلیغ. وہ آپ کو اپنا سکھاتی ہے نماز. اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ہر بندے کو, میں کہتا ہوں ایک واحد وہ راستہ ہے تبلیغ, وہ آپ کو اچھا راستہ دکھاتی ہے. اس میں آپ نے پیسہ بھی اپنا لگانا ہے, سیکھنا سکھانا بھی خود کرنا ہے, وضو کس طرح کرنا ہے, نماز کس طرح پڑھنی ہے. اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس میں دنیا کی کوئی اور بات نہیں ہوتی, آپ کی ذات تک ہوتی ہے. ایسے ہی آپ کو سکھاتے ہیں بڑوں کے ساتھ کس طرح ملنا ہے, چھوٹوں کے ساتھ چھوٹوں پہ شفقت کرنا, بڑوں کی عزت کرنا, علماء کے احترام کرنا. وہ آپ کو اس تبلیغ میں سب کچھ, آپ کو زمین میں سونا پڑتا ہے. جس مسجد میں جاؤ وہ نہیں دیکھتے کون سی مسجد ہے, سردی ہو گرمی ہو, آگے ہیٹر ہو, پانی گرم ہے کہ نہیں ہے. آپ کو اس میں ہر قسم کے لوگ. وہ 2015 سے میں تبلیغ پہ گیا. میرا نانا بھی ماشاءاللہ تبلیغ کے ساتھ بہت اٹیچ ہے. ماشاءاللہ. تو ویسے وہ OGDC میں ہوتے تھے, 22 گریڈ کے افسر تھے OGDC میں میرا نانا. تو وہ تبلیغ کے راستے میں, اللہ کے راستے میں باہر بھی گئے, باہر ملکوں میں. وہ میرے پیچھے آگے ماموں کے ساتھ جانا. تو اللہ کا شکر ہے, اس راستے کی وجہ سے پھر میں نے گولڈ, طارق جمیل صاحب نے بھی بڑی وہ کی ہے, صحیح سے تبلیغ کی ہے. صحیح. اس طرح اور ہمارے حاجی آدم خان ہیں, صحیح. ہمارے پٹھانوں کے طارق جمیل صاحب ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ میں ہر سال میں 2-3 سہ روزے لگاتا ہوں. تو وہ آپ کی لائف کو مزید نکھارتا رہتا ہے. اچھا, جب آپ نے گولڈ پہننا شروع کیا تھا, اپنی ذات کو پرومینٹ کرنے کے لیے, ہائی لائٹ کرنے کے لیے تھا, یہ ایکسٹینٹ تھا اس ٹائم تو یہ یا گولڈ وہی تھا جو آج کل وہ اس ٹائم لاہور والا کیا نام ہے اس کے پاس بھی ہے, گولڈ والا گولڈ سے اوریجنل گولڈ؟ کاشف ضمیر بھی بھائی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں ہے. مجھے ایک شوق تھا. صحیح. ایک شوق ہے مجھے گولڈ, یہ ابھی سے نہیں, صحیح. جب میں چھوٹا ہوتا تھا اس ٹائم سے. ٹھیک. تو پہنتے ہمیں کیا پتا تھا اس ممانت ہے. بعد میں پتہ لگا یار میری وجہ سے ہر بندہ پہن رہا ہے تو گناہ مجھے مل رہا ہے. تو اس وجہ سے میں اس چیز سے میں نے چھوڑ دیا. 2017 سے آج 2026 ہے, 2017 سے 26 تک میں نے دوبارہ کبھی نہیں ڈالا, اور نہ کبھی پہنوں گا. ایک اچھی چیز نہیں ہے. اچھا, پہلے پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا, مرغوں کی آواز سے ٹینشن کوئی نہیں ہے؟ ان کی آواز ٹینشن؟ یہ آوازیں تو مجھے اچھی لگتی ہیں. یہ آڈیو ہماری کلیئر آ رہی ہوگی, ٹھیک ہے, دھیان ادھر نہ جائے. ظفر بھی بڑا میجر سوال ہے, آپ کی ذات سے جڑی, آپ کی لائف سے جڑی کوئی ایسی ایکٹیویٹی, آپ کا سفر, آپ کی دوستی, آپ کا شادیوں پہ جانا, آپ کا کسی علاقے میں وزٹ کرنا, محض سوشل میڈیا کی ہائپ کے لیے ہوتا ہے یا واقعتاً دوستی بھی ہوتی ہے؟ بڑا خاص سوال ہے, اس میں ذرا سمجھ گیا. میرا اب تعلق اتنا بن گیا نا, میں آپ کو کیا بتاؤں. اور میرا جس کے ساتھ تعلق بنا 2000 سے, میں اس 25 سال ہو گئے. 25 سال ہو گئے. ایسا بندہ وہ ہے جس کو اپنے ایریے میں لوگ پسند کرے. یہ نہیں کہ مجھے کراچی میں, لاہور میں, اپنا ایریا جو آپ کو محلے میں لوگ اچھا کہیں, پہلا وہ ہے پہلاٹی میں وہ اچھا کہ آپ کی عزت, آپ کا جو میں نے جو محنت کی ہے 2000 سے 25 جو 25 سال ہو گئے,
مجھے سب سے مین مجھے خوشی یہ مجھے اپنے ایریے میں میری عزت ہے, میرے اپنے ایریے میں تعلق ہے, مطلب ایسا تعلق بھائیوں والا تعلق, ماشاءاللہ. فیس بک والا تعلق نہیں ہے میرا, نہ میرا ان کے ساتھ کوئی, میرا بھائیوں والا تعلق ہے, اور ان کی خوشی میں غمی میں جانا اٹھنا بیٹھنا یہ ہے. ایک تو لوگوں کو ہوتا ہے لوگ پسند کرتے باہر کے لوگوں, مجھے اپنے ایریے میں کوئی لوگ پسند ہی نہیں کرتے. مین چیز ہے آپ کو اپنے محلے میں, اپنے ایریے میں, اپنے گھر میں لوگ اچھا سمجھے, نہ تو ڈیفینیٹلی پھر ہوگا. اچھا, اگر آج یہ جو سوشل میڈیا کی پاور ہے جس پر آپ وائرل ہیں, جس کا آپ کو ایک کلپ لگتا ہے تو ملین میں ویوز آتے ہیں, آپ کو پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں, اگر آج یہ سوشل میڈیا بریک ہو جائے جو آنے ٹائم میں ہونا ہے, تو ظفر خان سپاری کی کوئی ہائپ برقرار رہے گی یا جس طرح 2015 میں 16 میں میں نے گولڈ اتارا تو لوگوں نے کہا یار رہ گئے آپ کو کوئی, یہ آپ گولڈ کی وجہ سے ہو. میں نے کہا یار اس کی وجہ سے تو میں آج ہی ختم کرتا ہوں. میں نے گولڈ سوال ہوا پر لوگوں دوستوں نے کہا اچھا یار گولڈ نہیں پہنو گے تو نہ لائک نہ کوئی پسند کرے گا نہ کچھ کرے گا. میں نے کہا یار مجھے گولڈ سے عزت ہے تو مجھے ایسی عزت ہی نہیں چاہیے, مجھے عزت نہیں چاہیے ایسی عزت. تو اس ٹائم 3 ملین فالوور تھے, ماشاءاللہ آج 17 ملین فالوور ہیں. واہ. 2018 سے جب سے گولڈ چھوڑا یا 17 سے, ٹھیک تو اس ٹائم 2.5 ملین فالوور تھے, آج 17 ملین فالوور ہیں, 17.5. تو میں نے کہا ایسی عزت مجھے نہیں چاہیے, گولڈ کی وجہ سے ہے تو مجھے نہیں چاہیے. واہ, تو اللہ آپ کو چلا رہے ہیں. اچھا, آپ کے ساتھ اکثر جب آپ ٹور پہ ہوتے ہیں یا وزٹس پہ ہوتے ہیں آپ ساتھ ویپنز کے ساتھ گارڈز موجود ہوتے ہیں؟ میں نے اپنی لائف میں اچھا میں آپ کو بات کرنے ہی نہیں دوں گا. اپنے لائف میں میرا سوال آپ کو پتہ ہے, اپنے لائف میں جی میں نے کبھی, میرا سب سے بڑی حفاظت آیت الکرسی ہے. ماشاءاللہ. وہ میرے گارڈ بھی ہیں, میرے ویپن بھی ہیں. گھر سے نکلتے ہیں پڑھتے ہیں, ماں باپ کی دعائیں, جب نکلتے ہیں دعائیں لیتے ہیں, رات کو آتے ہیں دعائیں لیتے ہیں. ماشاءاللہ. تو میں نے کسی کے ساتھ برا ہی نہیں کیا, تو میرے ساتھ کیوں برا ہوگا, مجھے ضرورت ہی نہیں. میرا ایک کوئی بندہ بتا دے, پھر وہ جو نظر آتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ساتھ شادی میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے ہوتے ہیں, میرے تھوڑی ہوتے. اچھا, آپ کے نام کے ساتھ ظفر سپاری کا لفظ لگا ہوا ہے, سپاری کا لفظ آپ کو پتہ کہاں استعمال ہوتا ہے, تو اس کو لگنے کے بعد آپ کی وجہ شہرت میں مزید شہرت کا اضافہ ہوا, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس نام کی وجہ سے آپ کو ریگریٹ بھی ہے کہ یہ نام نہیں ہونا چاہیے تھا, یا یہ جب نام ذہن میں آتا تو ایک ہی وجہ ذہن میں آتی یہ پہلے تو خوشی ہوتی تھی, یہ بڑا اچھا نام ہے. اچھا, اب کہتا ہوں یار یہ نام اب ہٹ نہیں سکتا, اب ہٹ نہیں سکتا, کیونکہ پہلے میں نے آپ کو بتایا 2025 سال پہلے اور بچے تھے نا, چھوٹے تھے, اچھا لگتا تھا سپاری نام. تو ابھی جو ہے نا بڑے لوگوں نے کہا یہ پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہوا, آئی ڈی کارڈ پہ. میں نے کہا نہیں یار, میں نے نہیں, تو شکر ہے یہ نہیں لکھا, یہ اور عذاب ہوتا. آپ اپنی لائف کے ہیرو ہیں, لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس آپ کو فالو کرتے ہیں, یوتھ ہمارے جیسی ایج کے جو لڑکے ہیں جو ہم سے چھوٹے بھی ہیں وہ آپ کو فالو کرتے ہیں, لیکن آپ کا رول تو انڈین مووی میں بھی ایز اے ولن ہی دکھایا گیا. وہ انڈیا کے ولن پہ ہم ادھر کے ہیرو ہیں, پاکستان کے نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. وہ ان کا اپنا نام, میں نے آف کیمرہ آپ سے ایک سوال کیا تھا, راحت بھائی کو بتایا تھا کہ جس طرح فائرنگ کر کے ایک کلپ وائرل ہوتا ہے, چین گلے میں ڈال کر ایک ظفر سپاری بنتا ہے, آج کل کی یوتھ کو آپ میسج دیں گے کہ یہ سب کچھ کر کے آپ وائرل ہو جاؤ؟ نہیں, کیوں نہیں دیتے؟ میں نے نہیں دیتے, چیز غلط ہے. جب مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس ٹائم, میں چھوٹا تھا, میں کیوں لوگ بچوں کو غلط چیز سکھاؤں. واہ, اب تو میں سمجھدار ہوں نا, اس ٹائم بچپن تھا, بچپنا تھا. میں آپ دیکھیں گے نا, صبح اٹھے نا کبھی بھی میرا فیس بک سرچ کریں گے ظفر سپاری کے نام سے, میں ہر روز حدیث لگاتا ہوں. ماشاءاللہ, یہ 10 سال سے روٹین ہے. روٹین میں مجھے لوگ سینڈ کرتے, میں خود ان پڑھ ہوں, مجھے نہیں پڑھنا نہیں آتا صحیح, نہ میں خود اپنی طرف سے, مجھے لوگ سینڈ کرتے, علماء سینڈ کرتے, کیونکہ اس سے پوری دنیا دیکھتی ہے. ماشاءاللہ. تو اس میں اپنے لوگوں کے والدین کے لیے میسج, اس پہ حدیث میں رزق کے بارے میں حدیث, دوستی کے بارے میں حدیث لوگ پڑھتے ہیں, وہی حدیث لوگ کاپی کر کے اپنے آئیڈیو پہ بھی لگاتے ہیں, اسٹیٹس پہ بھی لگاتے ہیں. تو میں ہر روز, آپ کہتے ہیں نا ایک اچھا میسج, میں روز ہی اچھا میسج دیتا ہوں. ہر صبح اٹھ کے جب بھی آپ فیس بک کھولو گے تو اچھا ایک حدیث میں فیس بک پہ بھی لگاتا ہوں, اپنے پیج پہ بھی لگاتا ہوں. میرا اکاؤنٹ ہے, بلو ٹک لگا ہوا ہے, تو اس پہ میں روز ایک اچھی بات لوگوں کو, ایک میسج, اچھا میسج جاتا ہے صبح. اپنی پکچریں لگاتا ہوں, ساتھ اوپر حدیث ہوتی ہے. بہترین. اچھا, یہ لوگوں کا سوال ہے, میرا سوال نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظفر خان سپاری کسی بزنس میں بھی انوالو نظر نہیں آتے, لگژری لائف سٹائل بھی ہے, ماشاءاللہ اتنا بڑا فارم بھی ہے, نایاب, یہ جو طائف ہمیں نظر آ رہے ہیں, آپ کا سورس آف انکم پرسنلی کیا ہے جس پر آپ بیس ہماری کر رہے ہیں؟ اپنی سوسائٹی ہے نا اسکیم 3 میں, آپ لوگ تو چلو سارے لوگ جانتے ہیں, ہمارے اینٹوں کے بٹھے تھے, ٹھیک ہے, خان ایونیو, یہ اسکیم 3 میں جو شیل پمپ ہے, 7 پلازا ہے, اس کے نیچے خان ایونیو سوسائٹی ہے, داد خان کالونی, میرے چاچو ہے,
یہ سارے ہمارے اینٹوں کے بٹھے تھے. یہ PWD کے سامنے بالکل گیٹ PWD روڈ سے نکلے نا سامنے جو ابھی مال بنا ہوا ہے, جی ہاں. یہ میرے والد صاحب کا بٹھا تھا. ادھر ماشاء میرے چاچو کا بٹھا تھا. جو لوگ ادھر کے پرانے لوگ ہیں نا اللہ جانتے ہوں گے. وہ جانتے ہیں سارے. یہ اسکیم 3 ڈوگ منچی ڈوگ کال خان ابھی بھی ہمارے تائے کے چاچوں کے ابھی بھی بٹھے ہیں. تو ادھر سے ہم نے سوسائٹیاں بنائی ہیں چھوٹی چھوٹی. ٹھیک ہے. تو کام بھی الحمدللہ. تو اصل آپ کا سورس آف انکم ابھی بھی وہی ہے سائٹس والے کے. پلازا ہے, رینٹ آتے ہیں, رینٹ شکر الحمدللہ کھا رہے ہیں. تو یہ قیمتی نیاب ان کے بارے میں بتائیں, یہ جو پیچھے موجود ہے قیمتی مرغے, یہ خریدے ہیں تحفے میں آئے ہیں؟ خریدا. یہ اب آپ 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 ادھر بیٹھے ہوئے اس طرح میں آپ کو جب ہوں گا, یہ جو پیچھے میرے یلو یہ ذیشان روکڑی صاحب ہے, یہ ٹاپ 1 پر پہلے نمبر پہ نیچے. نیچے جو جن کے ساتھ 3 مرغیاں پیلے رنگ کی. صحیح. میں 1 منٹ اٹھا کے دکھاتا ہوں آپ. ہاں لے بلکہ آپ بیٹھے نا بھائی, لے آتے ہیں. یہ پوڈ کاسٹ کا حصہ یہ لگے رہ گیا ایسے ہی. اچھا آپ بیٹھے ہیں ادھر ہی. ذیشان خان روکڑی صاحب سنگر میاں والی سے. ان کے ایک بھائی ہے عمران بھائی, ٹھیک ہے. ان کو یہ شوق ہے, ذیشان بھائی کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ذیشان بھائی مطلب وہ یہ روکڑی فارم بنا ہے ان کے بھائی کے اصل میں. نہیں ان سب بھائیوں ایک ترکہ یہ مشترکہ بھائی ہیں. بڑا اتفاق ہے, اللہ ان کے اتفاق میں برکت ڈالے. میں نے تو دیکھا ہے نا ماشاءاللہ. تو ذیشان بھائی UK تھے, ٹھیک ہے. تو عمران بھائی نے میری دعوت کی, ٹھیک ہے. میں گیا تھا. مرغا جی دیکھیں ہماری پوڈ کاسٹ انشاءاللہ یونیک ہوگی, سب کچھ بیچ میں چل رہا ہے ماشاءاللہ. یہ جو ہے یہ ان کے گھر کا بچہ ہے. کیا بات. اور یہ مجھے پتہ لگا اس کی ایج ایج ان کی ہوگی 2-2.5 سال. 2-2.5 سال. یہ جوان ہے ابھی. یہ ان کے گھر کا بچہ ہے. بالکل نایاب نہیں ہوتا نا جی, بہت نایاب ہے. یہ سمجھو ان کے گھر کی نسل ہے. نیاب کیا انہوں نے ایسے, یہ کوئی ان کا مرغی بھی لوگ نہیں دیتے, انڈا بھی نہیں دیتے. تو انہوں نے مجھے کہا جتنے چاہیے. ان پاس ماشاءاللہ ہے بھی بہت زیادہ. تو آتا ہے میں ان کے گھر سے 8-10 اٹھا کے لائے ہوں. اٹھا کے اپنی مرضی سے. کیا بات ہے. اپنی مرضی سے. اچھا یہ ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جو مرضی سے. ابھی ہمیں کبوتروں کے بارے میں بتایا. یہ اللہ کی طرف سے ایک گاڈ گفٹ ہے. اللہ نے جدھر بھی جاتے لوگ رسپیکٹ. اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں ایک سوال آپ کے لیے. آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں پیسہ سب کچھ ہے, پیسہ امپورٹنٹ ہے یا دوستی یاری امپورٹنٹ؟ دوستی یاری. رکھ رکھاؤ. دوستی یاری. ہم بغیر پیسوں سے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بڑا کچھ. اس دوستی میں آج تک سب سے بڑا لاس آپ نے کون سا کیا ہے؟ میرا نقصان ہو رہا ہے اس دوستی کی وجہ سے, وہ کون سا نقصان ہے؟ کوئی نقصان کوئی ایک تو ہوگا, نہیں. فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے ہوں گے, یہ ہے نا لاس. ریموٹ کنٹرول کی طرح بھاگتا رہتا ہوں. ادھر شادی پہ پہنچنا ہے, ادھر پہنچنا ہے, وہ کہہ رہا روٹی نہیں کھولی, یہ نہیں کھولا. جس طرح ریموٹ کنٹرول نہیں ہوتا, خون اپنا سکھاتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ٹائم باغ اور ٹائم چل سو چل. اچھا آپ کے بارے میں کوئی بھی رومرز موجود ہیں؟ ہم نے سنے ہیں لوگوں کے بارے میں, تو یقین نہیں کرتا, لیکن لوگوں نے کہا ہے کہ ظفر بھائی کو اگر کی شادی بلانی ہو, کسی پلازے کے ربن کٹنگ کروانا ہو تو پیسے چارج کرتے ہیں. نہیں ابھی تک اللہ نے اپنے دی, یہ کھا لے بڑی بات ہے. ابھی تک کوئی بندہ ثابت کر لے کبھی, شکر الحمدللہ. ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے جیلم سے لوگ آئے تھے, کہتے ہیں ہم گاڑیاں بھیجیں گے. وہ ہے امریکہ سے آئے ہیں, ہم جیلم سے گاڑیاں بھیجیں گے پروٹوکول. میں نے کہا اللہ نے اپنی دی ہوئی, اسی میں آئیں گے. یہ بھی سب کچھ آپ لوگوں کا ہی ہے نا, آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ نے دیا ہے. تو بندے میں نے کیا کرنا ہے, گاڑیاں لے کے کھڑی کر کے. تو کبھی انشاءاللہ یہ سب کو پتہ ہے, کہنے کی ضرورت نہیں مجھے. آپ کے دوستوں کو اگر ذکر کیا جائے تو قریبی دوستوں میں چند اگر نام لے تو کون سے ہیں وہ؟ بہت ہے. چند نام اگر لے تو چند نام لے, ایک وہ بیٹھا ہوا ہے سامنے گجر خان سے. ٹھیک ہے. عمان بھائی, ٹھیک ہے. گجر خان کے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اخلاق نمبردار صاحب ہیں جیل میں. ٹھیک ہے. فاروق بھائی ہیں. فاروق کھوکھر صاحب کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بھائی ہیں میرے ماشاءاللہ. بچپن کے. ان کے والد صاحب اور ان کے بھی بٹھے تھے پہلے, ہمارے بھی بٹھے تھے. سوان میں ہمارے بٹھے تھے. تو ادھر سے والد صاحب دادا پردادا سے تعلق ہے, چاچوں کا تعلق ہے. میرے داد خان چاچو ہیں, ان کے ساتھ تعلق, زمینوں کا کام کیا ہے. تو پرانا. آپ نے فاروق بھائی کا نام لیا تو فاروق بھائی کی شخصیت کے اندر کوئی ایسی چیز, چونکہ آپ کا یارانہ بہت قریبی ہے, اور آپ کے بھائی کی شادی میں جس طرح فاروق بھائی نے انٹری کی اور آپ کی وہ شادی وائرل رہی, اس پر بھی میں آؤں گا. ظفر سپاری اور فاروق کھوکھر کو ملایا جائے تو کیا بنتا ہے, اور آپ کی دوستی کو ڈیفائن کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے. اللہ بد نظر سے بچائیں, اللہ ان کو عزت دے. میری بات بھی مانتے ہیں. ابھی بڑی چینجنگ آ گئی ان پہ. اللہ بہت تیز تھے, کیا ہے بہت تھے بھی, ہے بھی, ابھی بھی ہے. آپ ابھی ڈر رہے ہیں بات کرتے ہوئے ان کے نام لے؟ نہیں, بس وہ بیچارے پہ ذمہ داریاں بہت ہیں. ذمہ داری بندہ
آپ نے سیاست کا سہارا نہیں لیا, جوائن نہیں کیا؟ ضرورت نہیں, سیاست کو کیا کرنا ہے, شوق نہیں, ہر بندے کا ایک شوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں آفرز ہوتی ہیں. ہمیں اپنا نام لکھنے نہیں آتا تھے, ہم سیاست کیا, ابھی آپ بڑی مشکل سے آپ سے بات کر رہا ہوں, بڑی مشکل سے ادھر تقریریں کرنی پڑتی ہے, 100 کام اور ہم سے نہیں ہوتے, ہمارے بس کے کام نہیں. اچھا, ابھی ہماری پوڈکاسٹ بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا, اب میں شادی پر آ رہا ہوں, جہاز بھی کی شادی پر. رجب بٹ نے کہا تھا کہ وہ جو کلپ شلپ آئے تھے, رجب میرا بھائی ہے, اللہ ان کو زندگی دے, اللہ اس کی مشکل آسان کرے. بڑا تو ڈرائے تم کہا تھا, سنے جس نے کہا تھا کہ میں معافی مانگوں. وہ اپنے نہیں, یہ بات فضول ہے, فضول ہے. وہ میرا بھائی ہے, میرا بھی رابطہ بھی ہوتا ہے اس سے. صحیح. تو اللہ, میں اس کو یہ سمجھاتا ہوں, کبھی کبھی ہو نا, میں اس کو مشورہ بھی دیتا ہوں اور وہ عمل بھی کرتے ہیں. ماشاء اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے, میں یہی دعا کروں گا. آپ کی ذات سے جڑی, اور یہ ڈکی بھائی اور وہ جو رجب نامی, ایک ایگزامپل پہ تو بات کر رہا ہوں. آپ کا ایک شہرت ہے, ایک ایسی شہرت ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ سے پکچرز لیتے ہیں, آپ سے اپنے کاروبار کے ریبنز کٹنگ کروا رہے ہیں, ابھی شادی بلا رہے ہیں. اور ایک فیم ایسا ہے کہ جس پر فیملی انوالو ہو گئی, گالم گلوچ ہو رہی ہے, آپ کی ذاتیات سے بات ہو رہی ہے. آپ اس یوتھ کو کیا مشورہ دیں گے؟ ایک فیم آپ کا ہے, جب میڈیا نہیں تھا تب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی. ایک بہت جلدی سے معراج کی سیڑھی پر آپ پیر رکھتے ہیں, اور فیم کا اینڈ یہ ہوتا ہے. تو آپ کیا مشورہ دیں گے, کون سا فیم چاہیے, کون سا میڈیا استعمال کرنا ہے؟ میں اس چیز پہ کوئی کمنٹس کرنا نہیں چاہتا ہوں, اور بندے کی اپنی اپنی لائف ہے, اپنے انجوائے کرے لائف کو. راہ راست تو بتا سکتے ہیں نا. میں وہ اور بڑے بات ہے, آپ اور کوئی سوال کر لیں. اچھا, آگے آنے والا فیوچر پلانس کیا آپ کی زندگی کے, بزنس کو لے کر, اس فارم کو لے کر, شوق کو لے کر؟ یہ فارم خالی بنایا اپنے شوق کے لیے. ٹھیک ہے. ہاں, مجھے بچپن سے شوق ہے جانوروں کا, اور یہ شوق مجھے پڑا ہے ارلی اسٹریٹ میں. ٹھیک ہے. لین نمبر 5 میں ہمارا گھر تھا, ارلی اسٹریٹ. ٹھیک. ہمارے بیک سائڈ پہ تھے راجہ سکندر زمان خانپور والے نواب تھے, ماشاء خان تھے. شاہ بھائی کے والد صاحب اور دادا لوگ, اب یہ مجھے نہیں پتا, میری ان سے شاہ سکندر صاحب لوگ. اچھا میری ملاقات نہیں بھی گئی, شاید وہ انہی کی گھر میں سے ہیں, ارلی اسٹریٹ. ٹھیک ہے. ان کا گھر اور ہمارا گھر جڑا ہوا تھا, ہم پیچھے سے ٹاپ کے دیکھتے تھے, ادھر پیچھے ان کے مزدوروں کے کوارٹر تھے, تو ادھر انہوں نے مرغے, دنیا کا ہر پرندہ ان کے گھر ہوتا تھا. تو ان کا جو مین گیٹ تھا وہ ہر ٹائم کھلا رہتا تھا. صحیح. باہر گارڈ بیٹھے ہوتے, اس ٹائم تو بڑا سسٹم تھا ان کا, اللہ ان کو زندگی دے ان کے. اب مجھے نہیں پتا ان میں سے کون ہے, کون زندہ ہے, کون نہیں. تو ہم اندر جاتا, ہمیں اجازت تھی, ہے بھی چھوٹے تھے ہم. ٹھیک ہے. تو ہم اندر جانا, دنیا کا ہر جانور, میں کہتا ہوں نا, پورے لین میں, پورے گھر میں, ایک کھڈے کہتے ہیں کمرے, ٹھیک ہے. اس میں ہر قسم کا پرندہ ہوتا تھا. تو مجھے شوق ادھر سے ہی پڑا, اور یہ تو حال چل رہا ہے. بس وہ ان کی طرف سے سمجھو, ایک ان کے مرغے ہمارے گھر آ جانے, ہمیں کوئی پابندی بھی نہیں تھی. ہمارا سمجھو بالکل بیک سائڈ پہ ہمارا گھر تھا, ارلی اسٹریٹ. ٹھیک ہے. تو ہم ٹاپ کے اندر چلے جاتے تھے. ہم 14, میں بات کر رہا ہوں 10 سال کا تھا میں, یا 12 سال, اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں. وہ یہ راجہ صاحب کے, جو راجہ سکندر زمان صاحب تھے, ان کی وجہ سے مجھے شوق, ان کے گھر سے دیکھ دیکھ کے مجھے شوق پڑا ہے. وہ ٹائم 10 سال سے لے کے ابھی تک ایک ذرا کمی نہیں آئی, دن پہ دن بڑھی جا رہا ہے. ہاں, جو گولڈ کا شوق ختم ہو گیا, اسلحے کا شوق ختم ہو گیا, یہ شوق نہیں ختم ہو رہا. ماشاءاللہ. اچھا, اسلحہ بھی تمام چلایا آپ نے, شوق پورا کیا ویسے اسلحے کا؟ اچھا, سفر کتنا کیا, کون کون سے ملک گھوم چکے ہیں, کون کون سے رہ گئے؟ سفر میں نے یورپ سارا دیکھ لیا. ٹھیک ہے. اٹلی دیکھ لی, فرانس, بیلجیم, ہالینڈ سارا دیکھ لیا, ترکی دیکھ لی, یوکرین دیکھ لیا, جورجیا دیکھ لیا, اور اس طرح عمان دیکھ لیا, اس کے بعد بحرین دیکھ لیا, سعودیہ, دبئی, اس کے بعد کیا کہتے ہیں, ملیشیا دیکھ لیا, سنگاپور دیکھ لیا, ہانگ کانگ دیکھ لیا, چائنا دیکھ لیا, تھائی لینڈ دیکھ لیا, اس کے بعد آخری ملک بڑے خطرناک ہانگ ہیں. کانگ, مطلب ہانگ کانگ بھی دیکھ لیا, اس کے بعد لندن دیکھ لیا. میں ہر سال 6 ملکوں میں جاتا ہوں, ہر 2 مہینے بعد. ٹھیک ہے. ابھی ساؤتھ افریقہ جانا ہے, اس کے بعد جاپان جانا ہے, روس جانا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح میں نے روس کے, میں نے جورجیا دیکھا ہے, اس کے بعد میں نے کیا کہتے ہیں یوکرین دیکھ لیا ہے, اس کے بعد کرگستان, تاجکستان, اس طرح آرام آرام سے دیکھتے جائیں گے, زندگی رہی تو. شوق بھی ہے گھومنے کا. اور مکہ پاک اور مدینہ پاک کے حوالے سے کوئی خاص یاد, وہاں کی مہمان نوازی, وہاں پر لوگ کیسے ملتے ہیں؟ ادھر کے لوگ بڑا پیار کرتے جی. وہاں پر کوئی اپنی دل کی کیفیت نہیں بتایا نا, وہاں جا کے کوئی آپ کی کوئی خواہش پوری ہوئی ہو ایسی جو آپ کے لوگ کو نہ ابھی بتائی ہو؟ تک تو ایسی خواہش ہے ہی نہیں جو نہیں پوری ہوئی. اللہ نے بڑا کرم کیا ہے, ماں باپ زندہ ہیں, بڑی دنیا میں اور کیا ہے. بچے اللہ نے 5 بچے, اولاد بچے دیے. بھائی میرے ماشاءاللہ آپس میں اتفاق ہے ہم بھائیوں کا, اور فیملی بہت اچھی, برادری بڑی اچھی فیملی ہے, فیملی میں بھی عزت ہے. تو لائف بڑی اچھی گزر رہی ہے, شکر الحمدللہ. آخری چند سوالوں میں اگر میں ایک سوال کروں میجر,
کہ آپ کی زندگی کا اس ٹائم حاصل کیا ہے کہ اس بات پر میں فخر کرتا ہوں، تو وہ فخر کون سا؟ فخر یہ جو پوری دنیا میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، چند لوگ تھے، 2-3 بندے تھے پوری لائف میں جو ناراض تھے، ان کو بھی راضی کیا ہوا ہے. ماشاء اللہ. میں کہتا ہوں میری وجہ سے کسی کو دکھ نہ ہو، میرے سے کوئی ناراض نہ ہو، کوئی خفا نہ ہو. تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میرے سے کوئی ناراض نہ ہو. یہ چھوٹی زندگی ہے، چھوٹی سی. ابھی بھی لوگ ناراض ہوتے ہوں گے کسی بات سے؟ نہیں، نہیں ہونے دیتے؟ اب پہلے تھا، اچھا. اب تو 25 سال ہو گئے نا اس کام میں. اب لوگ بھی سمجھ گئے ہیں اور انشاءاللہ لوگوں نے اب تعلق اتنا بڑھ گیا نا، ہر بندے کے ساتھ اتنا تعلق، خوشی غمی میں جانا اب بہت مشکل ہے. اب اللہ نے بڑی، اللہ یہی عزت قائم رکھے، یہی بہت ہے. آمین. اور کوئی ایسا پوائنٹ کہ جس میں زندگی کا آپ کو ریگریٹ ہو گیا، یار یہ میری زندگی میں یہ والا کام مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلطی ہو گئی میرے سے، کوئی ایسا پوائنٹ ہو جس پر ہو گیا یار یہ غلط ہوا ہے میرے ساتھ؟ ہے لائف میں 2-3 باتیں ہیں بس. کر دے کوئی ایک شیئر، لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی. اگر ظفر سپاری کہہ رہے تو کوئی خاص بات ہی ہو. نہیں، بس وہ ابھی اس وقت تھوڑا سا وجہ زندگی رہی. وہ انٹرویو پہ بھی آپ کو میں بلاؤں گا، جلدی بلاؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. شاید 2 مہینے بعد وہ بات، اس بات کے لیے آپ کو میں بلاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. یہ میرا ایک راز ہے اور میں نے اس راز کو 6 راز لوگوں تک پہنچے گا، لوگ یہ سال میں دل میں رکھا ہے. وہی راز میں آپ کو دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. انشاءاللہ. شادی ایک ہی کی ہوئی ہے؟ جی، ایک ہی شادی ہے؟ کزن ہے میری، ٹھیک ہے. جو حبیب کی گھر والے وہ بھی چاچو ہیں. ٹھیک ہے. جو اجاز کی فیملی میں، ہم باہر نہیں، پہلے ویسے میمن برادری میں ہوتی ہے، میمن ایجنسی کے ہم ہے. میمن برادری یہ تینوں ہمارے آپس میں گھر میں ہی ہے، چاچو ہے، فیملی. ٹھیک ہے. شادی ایک ہی ہے. تو آگے کوئی پلان ہے مزید کرنے کا؟ نہیں ہوتا ہے پٹھانوں میں زیادہ شادیوں کا رواج بھی ہوتا ہے کہ یار اچھا ہوتا ہے. نہیں، اور اپنی فیملی میں سب زیادہ سپورٹ آپ کو کس کی حاصل رہی شروع سے؟ والد صاحب کی. اس حال میں بھی جب فائری شیئرنگ چلتی تھی تب بھی؟ سمجھاتے تھے، مارتے بھی تھے. پہلے مارتے تھے، اب تو اللہ کا شکر ہے، اب تو پیار کرتے ہوں گے اب زیادہ. تو سمجھو صبح نکلتے ہیں، رات کو مرغ. ابھی 5 دن پہلے کی بات ہے، میں لاہور جا رہا تھا، ابو کا فون آ گیا. میں کہتے کدھر جا رہا ہے؟ میں کہہ رہے کتا لینا تو نہیں جا رہا. میں نے کہا جی ابو، اور میں جا رہا دمبا لینے تھا. یہ شوق ہے نا ایک، اور شوق کام ہو، مجھے کوئی بتا دینا کس کونے میں یہ چیز ہے، مجھے پسند آ جائے تو میں جاتا ہوں. مجھے کوئی گلٹی نہیں فیل ہوتی. میں مطلب آپ تو سر پیسوں کی آفر بھی کرتے لیکن پھر بھی لوگ جو تحفے زیادہ دیتے یہ دمبا میں نے پیسوں کی آفر کی تھی، نہیں لیا انہوں نے 1 روپیہ بھی نہیں. اور وہ سٹوری پوری سنایا نا کہ جب آپ نے ویڈیو کال کی تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ وہ ویڈیو کال کی تو اس نے پہچانے لگا کون ظفر جھوٹ بول رہے ہو، تو ایسے ہی ہوا کچھ؟ تو ان کی ایک خواہش تھی کہ ہمارے پاس آؤ گے تو ہم دیں گے. میں نے کہا ویلکم. آپ گئے پھر لینے گئے؟ دن تھی، راحت بھی آپ کا دوست راحت بھی میرے ساتھ ہی تھا. باقی سپورٹ کریں. اور ظفر بھائی سے کوئی چیز راز جو آپ لوگوں کے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، جب آپ بلاتے ہیں آپ کی شادیوں میں بھی آتے ہیں، آپ کی خوشی غمیوں میں بھی آتے ہیں. اور ان کا ڈیرا اب تو اوپن ہے ماشاءاللہ، آپ رابطہ کر کے آپ سے ملیں گے بھی. اور شوق ماشاءاللہ بتاشا قسم کا ہے تو آپ کو کروایا جائے گا. اور ان سے جیسے منڈی سیزن قریب آئے گی، عید کے قریب آئے گا، تو پھر ایک اور روپ بھی نظر آتا ہے، دمبوں کے ساتھ بھی نظر آتا ہے. میں وہ شوق ہے، سمجھو 8-10 دن منڈی میں گھومتے رہتے ہیں. اور یہ دمبے ہم پالتے ہیں ہر سال. میرے کزن بھی ہے، راحت، ہم سارے. اس دفعہ بھی میں نے دمبے رکھے ہوئے ہیں، مزہ آئے گا. تو انشاءاللہ شو کرائیں گے. سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں. لیکن آپ کو آج کی انٹرسٹنگ پوڈکاسٹ پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.